بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے اب سورت آل عمران جو ہے اس کی جو ایکسرسائز ہے، مشق ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس انہوں نے کہا ہے کہ سورت آل عمران کا جو تعارف، وجہ تسمیہ، پس منظر، مرکزی خیال، مضامین، علمی و عملی، نکات، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جی آیت نمبر 26، 27، 102 تا 104، 123 تا 125، 134 اور آیت 190 تا 194 کا بامحاورہ ترجمہ، منتخب ذخیرہ الفاظ قرآنی جو ہے وہ آپ کے نصاب کے اندر شامل کی جائیں گے، اور انہی سے جو ہے وہ کثیر الانتخابی مختصر و تفصیلی جواب جو ہیں وہ سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے۔ تو یہ تمام کی چیزیں جو ہیں جو بیان ہوئی ہیں یہ سب ہم کر چکے ہیں۔ تو چلیے اب ہم ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ذخیرہ قرآنی الفاظ جو ہیں ان کا چارٹ دیا گیا ہے، ان تمام کو ہم نے ورڈ ٹو ورڈ قرآنی آیات کے ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہی ہیں، تو آپ اس پورے ٹیبل کو جو ہے وہ یاد کریں۔ تو چلیے مشق جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشق کا پہلا سوال ہے سورت آل عمران، اس کی جی پہلا سوال ہے مختصر درست جواب کی جو ہے وہ نشاندہی کریں۔ تو سورت آل عمران کا معنی ہے، تو آل عمران جو ہے اس کا معنی ہے عمران کا خاندان۔ جیم جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ آل عمران کا معنی ہے عمران کا خاندان۔ سورت آل عمران کی آیات ہیں، تو ہم نے پڑھا کہ سورت آل عمران کی 200 آیات ہیں۔ تیسرا MCQs ہے، عمران نانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور ان کے والد جو تھے حضرت مریم کے وہ تھے حضرت عمران، تو یہ حضرت عیسیٰ کے نانا ہوئے۔ سورت آل عمران کی آیت 61 کہلاتی ہے آیات مباہلہ۔ آیات مباہلہ کون سی ہے؟ 61 آیت۔ نجران کا وفد مدینہ منورہ آیا مناظرے کے لیے، نجران کے لوگ مدینہ منورہ علیہ وسلم کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ سورت آل عمران میں جن دو جنگوں کا ذکر ہے وہ ہے جی غزوہ بدر اور غزوہ احد، جیم جواب درست ہے۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کے لشکر کی قیادت کی، کہ جو غزوہ احد تھا اس میں کس نے جو ہے وہ کی تھی، اس کی قیادت ابو سفیان نے۔ غزوہ بدر کے اندر ابو جہل نے کی تھی، اور غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ ابو سفیان نے کی۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابی ہیں حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیم جواب جو ہے وہ ہمارا درست ہے۔ 9واں MCQ ہے جی غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد تھی 70، جیم جواب جو ہے وہ درست ہے۔ 10واں MCQ ہے سورت آل عمران میں خصوصیت کے ساتھ خطاب ہے اہل کتاب کے ساتھ، کہ دو گروہوں میں اس کے ساتھ جو ہے وہ خطاب ہوا ہے، ایک اہل کتاب اور ایک اہل اسلام کے ساتھ۔ سورت آل عمران میں بہترین امت قرار دیا گیا ہے امت مسلمہ کو، دال جواب جو ہے وہ درست ہے۔ 12واں MCQ ہے جی امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اتفاق اور محبت، اتفاق اور اتحاد کی۔ 13واں MCQ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، ہر حالت کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا مرکزی مضمون ہے سورت آل عمران کا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، ہر حال کے اندر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا ہمارے پاس سوال ہے مختصر جواب دیں، اس کا پہلا سوال ہے سورت آل عمران سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا ہم نے دیکھا کہ جی آل عمران سے کیا مراد ہے، اس کا پہلے صفحے کے اوپر ہی جواب ہے کہ آل عمران سے مراد جو ہے وہ حضرت عمران کا خاندان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سورت کی آیت 33 اور 33 تا 37 ان کے خاندان کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورت آل عمران ہے۔ سورت آل عمران کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے، یا آل عمران سے کیا مراد ہے؟ سورت آل عمران میں کن دو غزوات کا ذکر ہے؟ تو سورت آل عمران میں دو غزوات جو ہے ان کا ذکر ہے، ایک غزوہ بدر اور ایک غزوہ احد، کہ ان کے اندر جو ہے سورت آل عمران کے اندر دو غزوات کا ذکر ہوا ہے، ایک غزوہ بدر اور ایک غزوہ احد، کہ ایک غزوہ احد کا ذکر آیا تھا اور ایک غزوہ بدر جو ہے وہ اس کا ذکر آیا ہے اس کے اندر۔ اب ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ اگلا سوال ہے تیسرا، سورت آل عمران کی فضیلت میں ایک حدیث نبوی جو ہے وہ تحریر کریں، کہ آل عمران جو ہے اس کی فضیلت کے بارے میں آپ ایک حدیث لکھیں۔ تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے جو ہے وہ آپ کوئی سی بھی جو ہے وہ ایک حدیث لکھ دیں آل عمران کے بارے میں،
تو یہ جو ہے اس کا سوال کا جواب ہو جائے گا. 2 حدیثیں ہیں, ایک صحیح مسلم کی ہے, ایک مسند احمد جو ہے اس کی بیان کی گئی ہے. تو آپ دونوں میں سے جو چاہے وہ آپ ان میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی چوتھا سوال, غزوہ احد کب اور کہاں پیش آیا؟ غزوہ احد, تو یہ آ گیا جی ان کا غزوہ احد کا دوسرا بڑا مارکا تھا. یہ غزوہ احد شوال یہاں سے جو ہے یہ آپ شروع کر لیں, احد نامی پہاڑ کے پاس ہوا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک جو ہے یہ مشرکین کے خلاف لڑا گیا تھا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک آ جائے گا اس کا سوال. یہ آ گیا ہمارے پاس چوتھا سوال. اب اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس پانچواں سوال, غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ غزوہ احد پہ عملی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کریں گے اور نظم و ضبط کو ترک کریں گے تو آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. سورت آل عمران کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو سورت آل عمران جو ہے اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. 7واں سوال, سورت آل عمران کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں تک. جی آگے ہمارے پاس آ گیا جی, سوری یہ چھٹا سوال تھا جی, چھٹا سوال ہمارے پاس یہ آ گیا. 7واں سوال دیکھتے ہیں, سورت آل عمران میں کن 2 گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے؟ تو اس کے بالکل نیچے سورت جو آل عمران ہے اس کے اندر جو ہے وہ 2 گروہوں سے خطاب کیا گیا ہے, اہل کتاب اور دوسرا جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ, یعنی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. 8واں سوال ہے, سورت آل عمران میں کس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھا ابھی MCQs کے اندر بھی کہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ بہترین امت قرار دیا گیا ہے. آگے آ گیا جی ہمارے پاس 9واں سوال, غم اور مصائب کی کیا حکمت ہے؟ کہ غم اور مصائب جو ہیں یہ ہم نے پہلے ہی نوٹ کیا تھا کہ یہ شارٹ کٹ ہے, غم اور مصائب میں کیا حکمت ہے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی اس کا 9واں سوال. تو یہ ہمارے پاس 13واں پوائنٹ بنتا ہے جی علمی و عملی نکات کا, وہ آ جائے گا. سورت آل عمران میں کن لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے؟ 10واں سوال آ گیا ہمارے پاس. تو یہ اس کا پوائنٹ نمبر 16 جو ہے وہ آ جائے گا کہ عقل مند آل عمران کے اندر کن کو کہا گیا ہے. تو اب ہمارے پاس آ گئے جی سوال نمبر 3, تفصیلی جواب دیجیے. سورت آل عمران کا تعارف اور خصوصیات لکھیں. تو اس کا تعارف اور خصوصیات اگر آپ نے لکھنی ہے تو صرف جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ یہاں تک آپ لکھ دیں. تو اس کا تعارف اور جو ہے وہ خصوصیات آ جائے, نہیں سوری اس کا تعارف جو ہے وہ یہاں تک آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور آگے اس کی خصوصیت کے اندر آپ یہ جو واقعہ مباہلہ ہے اس کو آپ بیان کریں گے. تو یہ ہمارے پاس مکمل ہو جائے گا. یہ الگ سے بھی لونگ ہو سکتا ہے, اگر آپ اس میں سے چاہیں تو اس کو تھوڑا بہت جو ہے اس میں سے سکپ کر کے آپ مین پوائنٹ جو ہے وہ لکھ دیں. جس طرح کہ یہ وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے, جب آپ نے رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے مباہلے کا حکم آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی طور پہ رد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے ساتھ مباہلے کا حکم آیا. تو آپ اپنے جو ہے وہ خاندان کے لوگ جن میں حضرت علی, حضرت فاطمہ, امام حسن, امام حسین جو تھے وہ شامل تھے, ان کو لے کے جو ہے وہ نکلے. تو پادریوں نے طرز عمل کیا ظاہر کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیا فرمایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے یہاں تک ہی جو ہے وہ آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیں. اگلا سوال ہے جی غزوہ بدر پر ایک مفصل نوٹ لکھیں. تو یہ اس غزوہ بدر آ گئی ہمارے پاس, جس کے اوپر آپ نے مفصل نوٹ لکھنا ہے. تو اس کے سارے پوائنٹ ہم نے بتائے ہوئے ہیں کہ اس کا یہ واقعہ کب پیش آیا. ٹھیک ہے جی, واقعہ یا جو ہے وہ زمانہ کون سا تھا اس کا, اس کے بعد قیادت لشکروں کی قیادت یہاں سے پوائنٹ آ جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا جی مسلمانوں کے لشکر کی روانگی, اور اس کے بعد درے کے اوپر مسلمانوں کی تیر اندازوں کی یہاں پہ آپ لگا لیں جی جو ہے وہ صف بندی یا تیر اندازوں کی ذمہ داری, ان کی ذمہ داری سے جو ہے وہ چھوڑ جانا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کے بعد جنگ کا آغاز یہاں پہ لکھ دیں. یہاں سے آپ لکھ دیں درہ کے مسلمانوں کا جو ہے وہ درہ جو ہے وہ مسلمان تین اندازوں کا درہ چھوڑ دینا, اور اس کے بعد دشمن کا جو ہے وہ پیچھے سے حملہ ور ہونا. ٹھیک ہے, دشمن کا پیچھے سے یہاں پہ جی حملہ ور ہو جانا, اور اس کے بعد مسلمانوں کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو کے بکھر جانا, جانسار صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانا, اور پھر دوبارہ مسلمانوں کا جو ہے وہ حملہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی حالت کے بارے میں لکھ دیں, اور پھر جو ہے وہ اینڈ کے اوپر لکھ دیں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا اور اس سے ہمیں سبق کیا ملا. تو یہ ہمارے پاس مکمل لونگ آ جائے گا. آخری سوال ہے جی تیسرا, سورۃ آل عمران کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں. تو اس کے بنیادی مضامین یہاں سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں اور یہاں تک یہ آتے ہیں. ان کے پوائنٹ ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ جو ہے وہ اس کی پہلی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ لیں. چوتھا سوال ہے جی سورۃ درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں. تو اس کی ہم نے ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ قرآنی آیات کے ترجمے کے ساتھ اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے, تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اگر نہیں تو آپ ان تمام یہ جو الفاظ بیان ہوئے ہیں ان سب الفاظ کو یہیں سے لیا گیا ہے, ذخیرہ قرآنی
अल्फाज में से, तो यहाँ से आप इसको रीड कर लें, ये सारे इसी से हैं। बजाय कि आप सिर्फ मशकी करें, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो है वो इसके ज़खीरा कुरानी अल्फाज का पूरा टेबल करें, इनको सारों को करें, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ यहीं से आएँ, क्योंकि अभी तक पेपर नहीं बना, तो इसलिए आप लोगों की जो है वो मार्क्स की बहुत ज़रूरत होती है फर्स्ट ईयर वालों को, तो इसलिए उनके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप पूरा टेबल करें, ताकि ये ना हो कि कोई MCQs या आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कोई मसला बने। 5वां सवाल है जी, दर्ज झैल कुरानी आयात का तर्जमा लिखें। तो इन तमाम जो है आयात जो सूरत आल इमरान के अंदर शामिल हैं, जिनका हमने तज़किरा किया, 26 से 27, ये सारी सूरतें जो हैं ये इन्हीं में से हैं। यहाँ पे देखें, ये आयत जो है वो 28 है, तो यहाँ पे जो है 27 है, सॉरी, तो यहाँ पे जो है वो 27 आयत है। उसके बाद दूसरी आयत जो है वो 104 है, तो 104 जो है वो हमारे पास यहाँ पे वो भी शामिल है। ये तमाम की तमाम सूरतें यही हैं जिनका तज़किरा किया गया है। तो इन तमाम की जो वीडियो है वो हमने पहले अपलोड की है, तो आपके अल्फाज मानी और जो है वो तर्जुमा, इनकी हमने अलग से एक वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अब नीचे इन्होंने दिलचस्प मालूमात दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अज़ीमुश्शान पैगंबर हैं। हज़रत आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ही मौजज़ात अता फरमाए थे, जिनमें 4 का जिक्र सूरत आल इमरान की आयत 49 में जिक्र किया गया है। ये MCQs भी हो सकता है। आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा फरमाते थे। मादरजाद ना बीना को बीना यानी कि उनको नजर आना शुरू हो जाता, बिनाई मिल जाती थी, और कोड़ ज़दा को सेहतमंद कर देते थे। आप अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदा बनाकर उसे फूंक मारते तो अल्लाह के हुक्म से उसमें रूह पड़ जाती थी। इस तरह आप अलैहिस्सलाम ये भी बता देते थे कि किसने क्या खाया और घर में क्या ज़खीरा कर रखा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास सवाल आ जाता है कि हज़रत इब्राहीम जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो मौजज़ात जो हैं वो कौन से अल्लाह पाक ने अता किए हैं, और किस आयत में इसका तज़किरा किया है 49 के अंदर। लास्ट पे जानिए और अमल कीजिए के लिहाज से जो है उन्होंने बताया है कि कुरान मजीद और अहादीस मुबारक में मज़कूरा दुआओं की बहुत फजीलत है। हमें इन दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगनी चाहिए। और सूरत आल इमरान की जो आयत नंबर 16 है, उसमें एक ऐसी ही दुआ जो है उसका जिक्र हुआ है, नीचे उन्होंने दुआ दी हुई है, और साथ उन्होंने बताया कि आप इन दुआओं को जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो है वो अपनाएं। इसमें आयत जो है वो 8, 9, 38, 94 और 93 जो है उनकी दुआएँ जो हैं वो मज़कूर की गई हैं। तो उम्मीद है जी आपको इसकी समझ आई होगी। जिस चीज़ की ना समझ आई हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।